اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قافلہ چلتا ہے مدینہ پاک سے یروشلم کی طرف. کتنا بڑا قافلہ ہے, کتنا بڑا پروٹوکول ہے. ایک غلام ہے, ایک پروٹوکول ہے. 23 لاکھ مربع میل کا حاکم, پروٹوکول کتنا؟ ایک غلام. اور گاڑیاں کتنی؟ ایک اونٹ. 2 اونٹ بھی ساتھ نہیں لیے, کہیں بیت المال میں کمی نہ آ جائے, مسلمانوں کا مال کہیں اور خرچ نہ ہو جائے. غلام بھی ایک اور سواری بھی ایک, باری باندھ لی. کبھی آقا سوار ہوتے ہیں, کبھی غلام سوار ہوتے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے وقت آپ اپنے تخت پر جلوہ گر ہوتے, آپ کا تخت سونے چاندی یا زبرجد کا نہیں تھا, بلکہ مسجد نبوی کی چٹائی تھی جہاں آپ سارا دن بیٹھا کرتے تھے, لوگوں کی باتیں سنتے, ان کے فیصلے سناتے. اور جب رات کا اندھیرا چھا جاتا, رات کی تاریکی چھا جاتی, تو میرے عمر اپنا بھیس بدل کے مدینے کی گلیوں میں جا کے گشت کیا کرتے تھے. ایک دن آپ گھر سے نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ دور ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے. آپ گئے, جا کے دیکھا, دروازے میں سے ایک خاتون چولہے کے پاس بیٹھی ہیں, ہنڈیا چولہے پہ رکھی ہوئی ہے, اور بچے بلک بلک کے رو رہے ہیں. دستک دی, خاتون باہر آئی, کہا بی بی کیا بات ہے, یہ دھواں کیوں اٹھ رہا ہے, بچے کیوں رو رہے ہیں, یہ چولہے پہ ہنڈیا کیسے رکھی ہوئی ہے؟ تو وہ خاتون کہنے لگی, یہ بچے اور میں عمر کی جان کو رو رہے ہیں. عمر ہمارا حکمران ہے, کبھی پوچھنے بھی نہیں آتا. آج 3 دن ہو گئے ہیں, میں بھی بھوکی ہوں, میرے بچے بھی بھوکے ہیں. 3 دن سے میں نے اس ہنڈیا میں پتھر ڈال کے چولہے کے اوپر رکھے ہوئے ہیں کہ جناب بچوں کو دلاسا ہو جائے. بچے روز کھانے کا انتظار کرتے ہیں, انتظار کر کر کے سو جاتے ہیں. آج تیسرا دن ہے, آج یہ کم وقت سو بھی نہیں رہے, آج ان کو بھوکے کو نیند بھی نہیں آ رہی. اور یہ چولہے پہ پتھر رکھے ہیں, نہ یہ گلیں گے, نہ یہ پکے گا, نہ ان بچوں کو کھلا سکوں گی. اللہ اکبر. جب حضرت عمر نے سنا, پاؤں تلے سے زمین نکل گئی, کلیجہ ٹہلنے لگا. اب عمر واپس بیت المال کی طرف آتے ہیں. جب واپس آتے ہیں تو بیت المال سے گھی کا کنستر نکالا, آٹے کی بوری لی, اور دیگر مسالہ جات ہاتھ میں لیے. جب یہ سامان لے کے بیت المال سے باہر نکلے, آگے آپ کا خادم آ گیا. اسلم کہا, اے امیر المومنین, میں جو حاضر ہوں, آپ کا غلام خادم یہ سامان مجھے دے دیجیے. فاروق اعظم نے فرمایا, اسلم کل قیامت کے دن عمر کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لو گے؟ اے اسلم کل قیامت کے دن عمر کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لو گے؟ کہا, اے امیر المومنین, قیامت کے دن تو اپنے اپنے گناہوں کا بوجھ ہی اٹھایا جائے گا. کہا پھر پیچھے ہٹ جاؤ, عمر کو آج اپنا سامان اپنے کندھوں پہ اٹھانے دو. اب حضرت عمر امیر المومنین ہیں, کندھے پہ جناب بلکہ اپنی پشت پہ آٹے کی بوری کو لادا, ایک ہاتھ میں گھی کا کنستر لیا, دوسرے میں دیگر مسالہ جات لیا, اور آپ رات کی تاریکی میں, رات کے اندھیرے میں آپ جناب لٹکاتے ہوئے اس خاتون کے گھر کی طرف جا رہے ہیں. بڑے تیز تیز قدموں کے ساتھ جا کے دروازے پہ دستک دی. خاتون باہر آئی, دیکھا راشن آ گیا, اس کی جان میں جان آ گئی. کہا بی بی جلدی کر, تو آٹا گوندھ. عمر نام اپنا لکھتا ہے, کہا تو آٹا گوندھ, میں سبزی کاٹتا ہوں. تو آٹا گوندھ, میں سبزی تیار کرتا ہوں. اب خاتون نے آٹا گوندھا, فاروق اعظم نے سبزی تیار کر لی. جب سبزی تیار ہو گئی, آٹا تیار ہو گیا, تو اب رہ گیا چولہا. چولہے کے اندر آگ رکھی گئی, تو اب خاتون وہ روٹیاں پکانے لگے, کھانے کے اندر پکانے میں مصروف ہو گئی. تاریخ کے اندر پڑھیے, تاریخ میں آتا ہے بی بی وہ کھانا پکانے لگی. فاروق اعظم چولہے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. جب چولہے کی آگ بجھتی ہے تو میرے عمر جھک جھک کے چولہے میں پھونک مارتے ہیں. یہ ہے نظام مصطفیٰ, یہ ہے میرے نبی کا لایا ہوا دین. تو فاروق اعظم جھک جھک کے چولہے میں پھونکے مارتے ہیں. ادھر جب کھانا تیار ہو جاتا ہے, کھانا پک جاتا ہے, تو فاروق اعظم نے کہا ان بچوں کو کھانا دو. بچوں کے سامنے کھانا رکھ دیا گیا. جب کھانا رکھ دیا گیا, بچے کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے. اب فاروق اعظم نے کیا کیا, جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے نا, اپنے ہاتھ, گھٹنے اور پاؤں زمین پہ رکھ کے فاروق اعظم اس خاتون کے بیڑے میں چاروں طرف یوں گھومنے لگے. کیوں؟ بچے مجھے دیکھ کے مسکرائیں اور دل سے یہ بات کہہ دے, عمر
جتنا رلایا ہے اتنا تمہیں ہنسانا بھی پڑے گا. میں آپ کو آپ کے ووٹوں پر منتخب ہونے والے پرائم منسٹر کی بات نہیں کر رہا, آپ کے ووٹوں پر منتخب ہونے والے کسی وزیر کی بات نہیں کر رہا. میں آپ کے سامنے 23 لاکھ مربع میل کے حکمران کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کے سامنے عمر فاروق کی خلافت کی بات کر رہا ہوں. اللہ اکبر. جب فاروق اعظم نے دیکھا کہ بچے کھانا کھا رہے ہیں, فاروق اعظم بیڑے میں یوں گھوم رہے ہیں بکری کے بچے کی طرح. بچے آپ کو دیکھ کے مسکرائے. جب مسکرائے تو فاروق اعظم کی جان میں جان آئی. آپ اس خاتون کے قریب آئے اور فرمایا کہ اے بی بی عمر کو معاف کر دے, اے بی بی عمر کو معاف کر دے. وہ کہنے لگے تو بڑا ہمدرد ہے عمر کا, تو بڑا ہمدرد ہے. کہا بی بی وہ بیچارہ اکیلا ہے, اتنی دنیا بھر سے ملنے آتی ہے, ان کے فیصلے بھی عمر نے کرنے ہوتے ہیں, باقی سارے کام بھی تو عمر نے کرنے ہوتے ہیں, عمر کو معاف کر دے. کہنے کی نانا میرے سامنے عمر کا نام نہ لے, جب تک قیامت کا دن ہوگا عمر کا گرفتار ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا. جب اس خاتون نے یہ بات کی تو عمر بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگے, پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. کہا بی بی جو عمر کو کہنا ہے آج ہی کہہ لے, کل قیامت کے دن مجھے کچھ نہ کہنا, عمر تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے. جب اس بی بی نے یہ سنا عمر تو ہے, کہا عمر تو ہے, کہا ہاں ہاں عمر بدنصیب تیرے سامنے کھڑا ہے, جو کہنا عمر کو آج ہی کہہ لے, قیامت کے دن مجھے کچھ نہ کہنا. میرے عمر فرماتے ہیں اگر دجلہ کے کنارے پر بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا اس کا حساب بھی عمر سے لیا جائے گا. تو میں آپ کے سامنے حضرت عمر کی کہانی سنانے لگا تھا. حضرت عمر مدینہ سے چلتے ہیں, یروشلم کی طرف ایک غلام ہے اور ایک ہی سواری ہے, باری باری کبھی آپ بیٹھتے ہیں کبھی غلام بیٹھتا ہے. اللہ اکبر. تو جب یروشلم میں پہنچے تو غلام کی باری تھی سوار ہونے کی اور فاروق اعظم کی باری تھی لگام پکڑنے کی. سر تو جو میٹر رکھنا آپ یہ کو ہاتھ کر لیجیے, ابھی اٹھانا. تو جب یروشلم میں پہنچے فاروق اعظم امیر المومنین کی باری کیا تھی لگام پکڑنے کی, غلام کی باری کیا تھی سوار ہونے کی. غلام نے عرض کیا اے امیر المومنین اب میری تمنا ہے منشا ہے, میں اپنی مرضی سے اپنی باری آپ کو دے رہا ہوں, آپ آ جائیں سوار ہو جائیں اور میں نکیل پکڑ لیتا ہوں لگام پکڑ لیتا ہوں, کیونکہ ہم اس مفتوحہ دشمنوں کے علاقے میں پہنچ چکے ہیں, اس سے اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہوگا. اللہ اکبر. فاروق اعظم نے فرمایا اس سے اسلام کی شان و شوکت کا اظہار نہیں ہوگا بلکہ اس سے ہوگا اپنی باری پہ تم بیٹھو گے, اپنی باری پہ عمر بیٹھے گا. اس سے اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہوگا. تو اب کیا ہوا, غلام سوار ہے, فاروق اعظم نے لگام پکڑی ہوئی ہے, ادھر لوگ منتظر ہیں اور ایڈیا اٹھا کے دیکھ رہے عمر کب پہنچے گا ہے جی, ادھر لوگ منتظر ہیں. جب دور سے نظر پڑی نا کہ چھوٹا سا قافلہ آ رہا ہے تو کہنے لگے یہ ہے وہ امیر المومنین جن کی حیبت سے ہم کانپتے تھے, یہ تو کوئی ذات کا حبشی لگتا ہے, ہونٹ موٹے ہیں, رنگ کالا ہے, اس سے حسین تو اس کا غلام ہے جو لگام تھامے تھامے آگے آ رہا ہے. کہا اس فاروق اعظم سے حسین تو اس کا غلام ہے جو لگام تھامے آگے آگے آ رہا ہے. اب انہیں کیا پتا سوار کون ہے اور لگام تھامنے والا کون ہے, اب انہیں کیا پتا. تو جناب ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا کہ تم دھوکہ کھا رہے ہو, ہمارے امیر المومنین وہ نہیں ہیں جو سوار ہیں بلکہ ہمارے فاروق اعظم وہ ہیں جو لگام تھامے آگے آگے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. تو جناب ابو عبیدہ بن جراح نے آپ کا والہانہ استقبال کیا. جب استقبال آپ کا ہو گیا فاروق اعظم نے اپنے دونوں ہاتھ ابو عبیدہ بن جراح کے کندھوں پہ رکھے اور فاروق اعظم نے ایک تاریخی جملہ فرمایا, سنیے جس کے لیے میں نے آج کے موضوع کا انتخاب کیا. فاروق اعظم نے فرمایا لا الہ الا اللہ انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام. اے ابو عبیدہ بن جراح, اے ابو عبیدہ بن جراح, ہم ایک ذلیل قوم تھے. میرے جملے کی طرف غور کرنا, اے ابو عبیدہ بن جراح, ہم ایک ذلیل قوم تھے, اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا فرمائی ہے. اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے
عزت عطا فرمائی ہے. اس اسلام سے ہم دور بھاگتے ہیں نا. فاروق اعظم وہی فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام. ہم ایک ذلیل قوم تھے ہیں جی, اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا فرمائی ہے.